جو وہاں پہ ہو، یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بعد ازل و ثنا لائق سے تعظیم و تکریم محترم محتشم مقتدر آبا، اللہ تعالیٰ کا کرم بالائے کرم ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں جمعۃ المبارک کی عظیم ساعتوں میں اپنے گھر میں مل بیٹھ کر اپنا اور اپنے پیارے بندوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق سے بیان کرنے کے بعد آپ آباء کو سن کر ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے آج گفتگو کی جائے گی۔ یہ وہ عظیم معجزہ ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور انسان عقل جواب دے جاتی ہے کہ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح ہو سکتا ہے کہ لیلاً رات کے مختصر سے حصے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک، پھر وہاں سے لا مقام جہاں پہ مکان ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سیر کروائی۔ تو وجوہات کیا تھی واقعہ معراج کی، معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا وجوہات تھی، کن وجوہات کی بنا پر یہ معراج کروائی گئی؟ آپ کو پتہ ہے کہ اہل ذوق جو ہوتے ہیں، اہل ذوق جو ہوتے ہیں، ان کا جو انداز ہوتا ہے وہ محبت مصطفیٰ ہوتی ہے۔ وہ ہر ایک چیز میں حضور کی محبت کو ڈھونڈتے ہیں۔ تو 9 وجوہات ہیں جو میں نے پڑھی ہیں کہ جن وجہ سے واقعہ معراج مارد وجود میں آیا، واقعہ معراج کروائی گئی۔ 9 وجوہات ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وکیل امت بنایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اہل ایمان کی جان اور مال جنت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہے۔ حضور وکیل امت ہیں، اور جو وکیل ہوتا ہے وہ جو چیز بیچی جاتی ہے، جو خریدی جاتی ہے، دونوں کو دیکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو بھی دیکھا، اہل ایمان کی جانوں اور مالوں کو بھی دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنیا محبوبہ معراج والی رات عرش معلیٰ آ کے جنت کو بھی دیکھ لیں کہ جن مومنین نے اپنے جان اور مال جنت کے بدلے میں بیچ دیے ہیں، اب جنت کو بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جنت ایمان والوں کے لیے کیسی تیار کی ہے، وہ جنت کیسی ہے جو اہل ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما گئے۔ حضرت جبرائیل امی حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کے التجا کرنے لگے آقا جی آج میں آپ کی امت کے اعمال آپ کو نہ دکھاؤں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امی کے ساتھ چلتے ہیں۔ جب ساتھ گئے نامہ اعمال دکھائے گئے امت کے، جس میں جھوٹ بھی تھا، جس میں زنا بھی تھا، جس میں حقوق اللہ کی کمی بھی تھی، حقوق العباد کی کمی بھی تھی۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی گناہگار امت کے گناہوں کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو روانہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے بار الہ ان کو معاف کروانے کا کوئی طریقہ تو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب قیام کیا کر، راتوں کو جاگا کر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری رات رکوع میں، سجود میں، قیام میں گزارتے۔ جب
پوری پوری رات قیام میں گزارتے نا پاؤں میں سوجن پڑ جاتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں سوجن پڑ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبرائیل عرض کرتے ہیں جی رب العالمین کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھنا میرے محبوب کو پوری پوری رات قیام کرتا ہے, پوری پوری رات رکوع کرتا ہے, پوری پوری رات سجدے میں رہتا ہے. بارے الہ کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا کلام میرے محبوب کے پاس لے جا. اس طرح بات نہیں بنے گی. آپ پیار سے کہیں سبحان اللہ. اور یہ ایسا واقعہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سبحان اللہ. واقعہ معراج شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے. اور امام راضی علیہ رحمہ اور بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ جب محبوب کائنات محبوب جب محب سے ملنے کے لیے گئے نا, جب سج دج کے حرم پاک سے چلے, اللہ نے مصطفیٰ کو دیکھا تو اللہ نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری پوری رات قیام کرتے, پوری پوری رات رکوع کرتے, پوری پوری رات سجود میں رہتے ہیں. پاؤں میں سوجن آ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبرائیل عرض کرتے ہیں جی رب العالمین کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا کلام لے جا میرے محبوب کے پاس. اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو مخاطب ہو کے کیا کہتا ہے؟ ایک بار پھر آپ کو پیارا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی پیاری کتاب, نورانی کتاب, میرا اور آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل, اے کملی اوڑھنے والے پیارے محبوب, قم اللیل الا قلیلا, اے سونے محبوب قیام کیا کر, آدھی رات قیام کیا کر, الا قلیلا آدھی رات قیام کیا کر, آدھی رات آرام کیا کر, نصفہ او انقص منہ قلیلا آدھی رات قیام کر, آدھی رات آرام کر, نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے سنیا محبوبہ پوری پوری رات قیام کرتے گئے, پوری پوری رات اب اللہ کی بارگاہ میں قیام کی حالت میں رہتے گئے, رکوع کی حالت میں رہتے گئے, سجدے کی حالت میں رہتے گئے. اے سنیا محبوبہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتا ہے. رب کو یہ گوارا نہیں محبوب میرا ہو پاؤں پہ سوجن نہ جائے. اللہ فرماتا ہے سونیا آدھی رات قیام کر لیا کر, آدھی رات آرام کر لیا کر. پھر رب فرماتا ہے سونیا محبوبہ ہمیں آپ کا قیام کرنا بھی اچھا لگتا ہے, آپ کا آرام کرنا بھی اچھا لگتا ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اے سنیا محبوبہ جب میرا کلام پڑھا کر, ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کر, پیار سے پڑھا کر. اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے جبرائیل امین میرے محبوب سے فرمائے نا, میرا محبوب اپنی امت کے لیے روتا رہتا ہے. میرے محبوب سے فرمایا معراج والی رات میری بارگاہ میں آئے نا, آ کے دیکھیں کہ آپ کی امت کے گناہ زیادہ ہیں یا رب کی رحمتیں زیادہ ہیں. آپ کی امت کے گناہ زیادہ ہیں یا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل زیادہ ہے. اس لیے معراج والی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش معلیٰ اپنے پاس بلایا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, اے فرشتوں میں اپنا دنیا میں نائب بنانا چاہتا ہوں, اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. فرشتے عرض کرنے لگے اے پیارے مالک وہ تو فتنہ فساد کریں گے, وہ تو خون ریزیاں کریں گے, قتل و غارت کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اے میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری نظر گناہ گاروں کے اوپر ہے اور میری نظر بددعا کے چہرے کے اوپر ہے. اب فرشتوں نے جب دیکھا نا کہ وہ محبوب جن کی خاطر ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے مارد وجود عطا کیا, جن کی خاطر ساری کائنات بنائی گئی, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں پیارے مالک وہ جو سونا جس کی خاطر تو نے ساری کائنات کو بنایا ہے,
دیدار تو کروا دے، کبھی اس کا دیدار تو کروا دے۔ معراج والی رات پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش معلا اپنے پاس بلایا اور فرشتوں نے والضحیٰ کے چہرے کا دیدار کیا۔ اگلی وجہ معراج کی مقام دید تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک کسی نے بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنیا محبوبہ کوئی ایسا بھی تو ہونا چاہیے جو کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے اپنے سونے رب کو دیکھا ہے، مالک کو دیکھا ہے، خالق کو دیکھا ہے، رب السماوات والارض کو دیکھا ہے۔ اے سنیا محبوبہ معراج والی رات آپ رب کی بارگاہ میں آئیں، میں آپ کو دیکھوں، آپ مجھے دیکھیں، میں آپ کو دیکھوں، آپ مجھے دیکھیں، تاکہ جب آپ سے لوگ پوچھیں آپ فرمائیں کہ ہاں ہاں میں وہ محمد ہوں جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اور میں بھی وہ محمد ہوں جس نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور وجہ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ نے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زمین پہ بھیجا، حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا آپ کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سونے محبوب ہم نے آپ کو حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں اس لیے بھیجا تاکہ کوئی خدا نہ مانے، ہم نے آپ کو مکے میں اس لیے رکھا تاکہ کوئی خدا نہ مانے، ہم نے آپ کو لڑکپن دیا تاکہ کوئی خدا نہ مانے، ہم نے آپ کو جوانی عطا کی تاکہ کوئی خدا نہ مانے۔ اے محبوب ہم نے آپ کو حضرت علیمہ سعدیہ کی بکریاں کروانے دیا تاکہ کوئی خدا نہ مانے، حضرت علیمہ سعدیہ کے گھر میں رکھا تاکہ کوئی خدا نہ مانے۔ اے محبوب ہم نے آپ کا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ سے نکاح کروایا تاکہ کوئی خدا نہ مانے۔ اے سونے محبوب ہم نے آپ کو اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ سے نکاح کروایا تاکہ کوئی خدا نہ مانے۔ اے سونے محبوب ہم نے آپ کو ابو بکر عطا کیے تاکہ کوئی خدا نہ مانے، ہم نے آپ کو عمر عطا کیے تاکہ کوئی خدا نہ مانے، ہم نے آپ کو عثمان عطا کیے تاکہ کوئی خدا نہ مانے، ہم نے آپ کو مولا علی عطا کیے تاکہ کوئی خدا نہ مانے۔ پیار اللہ کو سبحان اللہ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ مضمون ہے کہ جب ساتھ دج کے حضور نکلے تو اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر ہمیں بھی کہنا چاہیے نا، جب واقعہ معراج سنیں یا سنائیں تو پھر بلند آواز سے کہنا چاہیے سبحان اللہ۔ اے سونے محبوب ہم نے آپ کو جناب فاطمہ عطا کی تاکہ کوئی خدا نہ مانے۔ اے سونے محبوب ہم نے آپ کو حسن عطا کیے تاکہ کوئی خدا نہ مانے، ہم نے آپ کو حسین عطا کیے تاکہ کوئی خدا نہ مانے۔ اے سونے محبوب مکے میں رکھا تاکہ کوئی خدا نہ مانے، مدینے میں رکھا تاکہ کوئی خدا نہ مانے۔ اے محبوب ہم نے آپ کو مدینے کی گلیوں میں چلنے دیا تاکہ کوئی خدا نہ مانے، طائف کے میدان میں پتھر کھانے دیا تاکہ کوئی خدا نہ مانے۔ اے سونے محبوب ہم نے آپ کو منبر پہ بٹھایا تاکہ کوئی خدا نہ مانے، ہم نے آپ کو مصلی پہ بٹھایا تاکہ کوئی خدا نہ مانے۔ اے سونے محبوب آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا تاکہ کوئی خدا نہ مانے۔ سونے محبوب دنیا میں بھیجا اس لیے تاکہ کوئی خدا نہ مانے، اور معراج والی رات اپنے پاس اس لیے بلایا تاکہ خدا سے کوئی جدا نہ مانے۔ اور اعلیٰ حضرت جب اس کی بات ہوتی ہے تو پھر اعلیٰ حضرت اپنا قلم اٹھاتے ہیں، اعلیٰ حضرت اپنے انداز میں کیا لکھتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی گدے نہیں اور کوئی مفر مگر جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے معراج والی رات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جس نے سیر کروائی، بعبدہ، یہ ہاں کی ضمیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سیر کرواتا ہے، اور رات کے وقت اللہ فرماتا ہے ہر ایک کو سیر نہیں کرواتا، سیر اسی کو کرواتا ہوں جس کی خاطر میں نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے سبحان الذی، پہلے اپنی پاکی بیان فرمائی کہ کوئی کل یہ نہ سمجھے کہ معراج کس طرح ہو سکتی ہے، لیلن، رات کے مختصر سے حصے میں کیسے معراج ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے اپنا ذکر فرماتا ہے، اپنی پاکی بیان کرتا ہے، اپنی پاکی سے بات شروع کرتا ہے۔ فرمایا کہ میرے محبوب نے تو کہا ہی نہیں ہے، میں گیا، میں رب فرماتا ہوں، جو رب آسمانوں کا مالک ہے، جو رب زمینوں کا مالک ہے، جو رب ہر ایک چیز کا مالک ہے، ہر ایک چیز جس رب کی بارگاہ میں جھکتی ہے، وہ رب فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا ہے۔ اب جو معراج پہ اعتراض کرے گا وہ رب پہ اعتراض کر رہا ہے۔ فرمایا اسرا بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو، اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ الذی بارکنا حولہ، آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ اگر ہم تفاسیر کو اٹھائیں نا، علامہ راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ، علامہ محمود آلوسی علیہ رحمہ، اور جن کے میں نے نام لیے ہیں، یہ اتنے عظیم مفسر ہیں کہ پوری امت کا ان کے اوپر اجماع ہے، پوری امت کا اجماع ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے یا باہر برکت ہوتی ہے؟ الذی بارکنا حولہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے مسجد اقصی کے ارد گرد جو ہے برکتیں رکھی ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں مسجد کے اندر برکت ہے، اللہ فرماتا ہے مسجد اقصی کے ارد گرد میں نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ جن مفسرین کے میں نے نام لکھے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی کے ارد گرد سینکڑوں جو تھی وہ انبیاء کرام کی قبریں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ برکت والا کہہ رہا تھا۔ علامہ محمود آلوسی فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے نا، تو آپ کو جس جگہ پہ آپ کو رکھا گیا، آپ کو دفن کیا گیا، تو پانی دریا گزرتا تھا اور پانی آپ کی قبر مبارک سے لگ کر آگے گزرتا تھا، اور قبر مبارک کی برکت کی وجہ سے وہ پانی جدھر جدھر جاتا تھا سرسبزی اور شادابی ہو جاتی تھا، پانی اس قبر سے لگتا تھا۔ اب جسم لگا قبر کے ساتھ، قبر میں برکت آ گئی۔ محمود آلوسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو دوسرے گاؤں والے تھے نا وہ کہنے لگے حضرت یوسف علیہ السلام صرف تمہارے ہی نبی تو نہیں ہیں، وہ ہمارے بھی نبی ہیں، اگر تمہارے جو کھیت ہیں وہ سرسبز و شاداب ہو گئے ہیں تو ہمیں بھی اپنے کھیتوں کے لیے سرسبزی اور شادابی چاہیے۔ اب وہ جو ان کا قبر مبارک تھی نا وہ اٹھا کے دوسری طرف لے جاتے ہیں، وہ مقبرہ اٹھا کے دوسری طرف لے گئے، تابوت اٹھا کے دوسری طرف لے گئے۔ اب ان کے درمیان ایک فیصلہ ہوتا ہے، اس طرح کرو اسے تابوت کو سنگ مرمر کا بناؤ، سنگ مرمر کا تابوت بنا کے درمیان میں رکھو، ایک نہر نکالو، وہ نہر لگے قبر اطہر کو۔ اب وہ قبر اطہر کو نہر لگی، آگے جاتی ہے، آگے پورا ایک حوض بناتے ہیں، اب اس حوض سے 4 نہریں نکالتی ہے۔ علامہ محمود آلوسی فرماتے ہیں خدا کی قسم اللہ کے نبی کی قبر سے جو پانی لگتا وہ جدھر جدھر جاتا ہر ایک جگہ پہ سبزہ ہو جاتا اور ہر ایک جگہ پہ لہلہاتے درخت اٹھ جاتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں نے آپ کو معراج اسی لیے کروائی تاکہ آپ کو اپنی نشانیاں دکھاؤں۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ام ہانی کے گھر آرام فرما تھا، حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل عرض کرتے جی رب العالمین کیا حکم ہے؟ اے سونے میرے سونے کی بارگاہ میں جاؤ، جا کے میرے محبوب کو جا کے اطلاع دو، میرے محبوب
کی بارگاہ میں آتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حضرت ام ہانی جو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم آپ کی بہن ہے, میں ان کے گھر میں آرام کر رہا تھا. جبرائیل امین چھت پہ آتے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں میں سو گیا تھا, میں سویا ہوا تھا. اب جبرائیل امین نے چھت کاٹی, اندر آئے. اب میکائیل اسرائیل سے پوچھ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح جگایا جائے, کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. حضور فرما رہے ہیں یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے لیکن میں سویا ہوا تھا. حالانکہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود سوتا ہوں, دل جاگتا رہتا ہے, دل جاگتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جبرائیل امی عرض کرتے ہیں اے پیارے مالک کیا کیا جائے, تیرا معبود سویا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبرائیل میں نے تیرے یہ کافوری ہونٹ کیوں بنائے تھے, اے جبرائیل اس طرح کر اپنے کافوری ہونٹوں سے میرے معبود کی تلیوں کو بوسہ دینا شروع کر دے. تیرے کافوری ہونٹوں کی ٹھنڈک جب میرا معبود وہ محسوس ہوگی, میرے محبوب بیدار ہو جائیں گے. حضرت جبرائیل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلیوں کو بوسہ دینا شروع ہو جاتے ہیں. جب تلیوں کو بوسہ دینا شروع ہوئے نا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور جبرائیل امین عاشقوں کی بات ہو رہی ہے, کسی نے جبرائیل امین سے پوچھا اے جبرائیل امین بتائیں تو صحیح, اے پیارے جبرائیل بتائیں, آپ نے جنت دیکھی ہے, آپ نے آسمانوں کو دیکھا ہے, ہر ایک چیز کا نظارہ کیا ہے, اے جبرائیل بتائیں جب آپ تلیاں مصطفیٰ کی چوم رہے تھے, جب آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو بوسہ دے رہے تھے, کیفیات کیا تھی, وہ جگہ وہ مقام کیسا تھا؟ جبرائیل امین کہتے ہیں نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. سبحان اللہ. یہ ساری رونقیں جو ہیں یہ حضور کی وجہ سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور مفسرین لکھتے ہیں خدا کی قسم زمین سے لے کے آسمان تک میرے آقا جدھر جدھر چلتے گئے, جدھر جدھر سے گزرتے گئے, اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو رونقیں عطا کی ہیں. اسی لیے شاعر اپنے انداز میں نقشہ کشی کرتا ہے, شاعر کہتا ہے رونقیں